وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے. رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت النبی کانفرنس میں حاضر ہونے کا شرف، اعزاز اور سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ لوگ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، اللہ بہتر اجر، صلہ اور جزا عطا فرمائے. حضور کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود بھی عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے، دوسروں تک بھی حضور کی خوبصورت زندگی کا نقشہ رکھنا ہے تاکہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل ہو سکے. کسی نے کہا تھا، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری اگر کوئی کرے اس کو دعا دی جائے. آقا کریم کی سیرت ایک کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے اور اگر ہم اپنی زندگیاں اس کی مطابقت میں ڈھال لیں تو ایک پرسکون اور مطمئن زندگی میسر آتی ہے. دولت کی کثرت کے باوجود، صحت و عافیت کے باوجود، وسائل کی فراوانی کے باوجود، زمین نے خزانے اگل دیے ہیں اور زندگی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ منصہ شہود پہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو یہ اطمینان کا نہ ہونا، یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ التہاب، یہ پیچ و تاب، یہ بے سکونی کی کیفیت اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی مشق کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس قابلی نمونہ حضور کی سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق ڈھال لیں تو زندگی گزارنے میں لطف نصیب ہونے لگ جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں ارشاد کیجیے تو آپ نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے، قرآن حضور کے اخلاق کی ہی گواہی ہے. اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے تو اس کی تھیوری کتاب رحمت قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی عملی تفسیر، قرآن مجید کی حقیقی تعبیر، قرآن مجید کی توضیح عملاً اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ حضور کی سیرت طیبہ ہے. میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے جو اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق اس کو استعمال کریں تو اس کے دیر پا فوائد میسر آ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم پھینک دیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس چیز کو استعمال کرنے لگ جائیں تو وہ دیر پا بھی نہیں ہوں گی اور ہم بھی
اس سے صحیح نفع نہیں لے سکیں گے۔ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ساتھ ایک بک عطا کی جس کا نام قرآن مجید ہے، اور کہا اس کے مطابق اس زندگی کو گزارو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور اگر عملی نمونہ دیکھنا چاہو تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 برس زندگی ہمارے سامنے اس کتاب کے مطابق گزار کے دکھائی۔ رشتے بھی نبھائے، کاروبار بھی کیا، معاشرت کے اصول بھی ہمارے سامنے رکھے، جنگیں بھی لڑی، صلح نامے بھی لکھوائے، اور اکل و شرب کے آداب بھی بتائے، سونے جاگنے کے طریقے بھی بتائے۔ تو گویا ہم اگر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ایک کامل اور اکمل نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی بسر کی ہے، اور حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہیں ہے، اور یہ واحد ذات ہیں جن کی زندگی کا کوئی گوشہ ہماری آنکھوں سے مخفی نہیں رہا۔ محفوظ کرنے والوں نے، سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے اس کو لکھا، محفوظ کیا اور ہمارے تک پہنچایا۔ جہاں حضور مسکرائے ہیں سیرت میں وہ بھی موجود ہے، جہاں چشمان سے آنسو گرے ہیں سیرت میں وہ بھی موجود ہے۔ حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ سلوک کیا کیا، تاریخ آئینے کی طرح ہمارے سامنے روشن ہے۔ اس دواجی زندگی کو ام المومنین کے ذریعے اس امت تک پہنچایا۔ حضور کی زندگی کے مخفی امور بھی امت تک پہنچے، تاکہ وہ اپنی اس دواجی زندگی کو مرتب کرنا چاہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ایک تو کہا کان خلقہ القرآن، اب حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو ام المومنین نے رکھے ہیں۔ اللہ کے محبوب ان کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، ان کا عرفی نام رکھا تھا، اور جب آپ بیوی کا کوئی لاڈ سے، محبت سے عرفی نام رکھتے ہیں تو وہ نام اس کے قلب کی تسکین کا سبب اور اس کے باطن کے قرار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اور میں آپ خوئے میں پانی پی رہی تھی کہ حضور نے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو دور سے ہی فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھوں سے آپ کھولا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، مجھے بتاؤ۔ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بنے گا؟ آج ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک ماحول ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ زندگی کا جمال ہے، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ کچھ لوگ دوستوں سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، گاہک سے ہنس ہنس کے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر آ کر کے سیریس ہو جاتے ہیں، جبکہ گھر آ کر کے ان کو اور زیادہ گداز اور نرم ہونا چاہیے تھا، اور سارے دن کی تھکی ہوئی بیوی اور تھکا ہوا آیا شوہر مسکراہٹوں کے تبادلے سے اپنی طبیعت کو خوشگوار بنا سکتے تھے، لیکن یہ ایک خود ساختہ سٹیٹس جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے، اس نے ہماری زندگی کو آسودہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی بچا کے میرے لیے بھی چھوڑنا، اور پھر پیتے ہوئے فرمایا مجھے بتانا کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، جہاں عائشہ تمہارے لب لگے تھے میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو یہ سیرت کا وہ ایسا عنوان ہے کہ جس سے آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ جب آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہوتی ہے تو ایک صالح معاشرت تشکیل پاتی ہے، میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات ایک مطمئن اور ایک اچھی اولاد کے ضامن ہوتے ہیں۔
میاں بیوی کی باہمی تلخی اولاد کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، ان کی تربیت پہ بری طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمسائیگی آتی ہے، اس کے بعد پھر رشتہ داریاں آتی ہیں، اس کے بعد پھر معاشرے کے دیگر افراد آتے ہیں۔ حضور کی سیرت طیبہ کو جس رنگ میں دیکھو، جس آہنگ میں دیکھو، جس پہلو میں دیکھو، آپ کو بے مثال نظر آئے گی۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھے، لیکن یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے، کسی ایک کو بھی حضور پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ 9 کی 9 ازواج مکمل طور پہ مطمئن تھی، انہیں اطمینان حاصل تھا کہ ہمیں پورا وقت دیا گیا، ہمیں جو ہے وہ مکمل حقوق دیے گئے، ہمارے جذبات کا پورا لحاظ رکھا گیا، اور ہماری ہر طرح کی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی اعتراض نہیں تھا، اور اگر ایک بیوی بھی مطمئن نہ ہو اور شوہر اپنی بیوی کو پورا وقت بھی نہ دے سکے، سارے دن کے بعد جب وہ گھر پلٹ کے آیا ہے تو گھر اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے جب موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگ جاتا ہے تو بیوی کی طبیعت میں تلخی آنے لگ جاتی ہے کہ میں صبح سے آپ کی منتظر ہوں اور آپ کے کچھ کلمات سننے کے لیے بےتاب ہوں، اور آپ اب آ کے اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ وقت کی مینجمنٹ، وقت کو بہتر انداز سے گزارنا، یہ کوئی میرے حضور سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ تحقیق جس بات پہ ہوتی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، وقت کو کیسے جو ہے وہ گزارنا ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، زندگیاں سکڑ گئی ہیں، کام کی بھرمار ہے، تو اب وقت کو مینج کیسے کیا جائے تاکہ جس کا جتنا وقت بنتا ہے اس کو وہ وقت دیا جائے اور وہ اطمینان اور جو ہے وہ ہر طرح کی آسودگی محسوس کرے۔ مجھے بتائیے، آج کی تاریخ میں اگر کسی پر 302 کا ایک جھوٹا کیس بھی لگ جائے تو آدھی زندگی اس کی وہ کیس کھا جاتا ہے۔ 302 کا سچا نہ بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، تو آدھی زندگی وہ کیس کھا جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مدینہ المنورہ کے 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگیں لڑی ہیں، اور ان 27 جنگوں کے دوران حضور کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، کسی زوجہ کو بھی شکایت نہیں ہوتی، آنے والے وفود سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم تھوڑا سفر زیادہ کر لیں، آج تو ہمارے گھر میں شادی بیاہ آ جائے، آج تو کوئی مشقت بھرا دن ہو تو رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگلے دن غائب ہوتی ہے۔ ہاں صاحب، رات محفل نعت میں یا جلسے میں گزارنے کے بعد صبح ہماری نماز فجر غائب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ کے محبوب سارا دن جنگ میں مشغول ہیں، جنگ کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، اور رات کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جانب ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور علیہ السلام جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور کی نماز بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا۔ جب لوگ پیچھے ہیں تو بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو حضور اپنی نماز کو لمبا نہیں کیا کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ اور دوسری جانب جب اکیلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رب کہتا ہے، چادر اوڑھنے والے کبھی سو بھی جایا کرو، ساری رات جاگا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کا رویہ، یہ ہے طرز زندگی۔ اللہ کے محبوب کے خطبے اٹھا کے دیکھیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور نے منشور دیا ہے، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا حضور نے۔ لیکن حضور کے خطبے اٹھا کے دیکھیے، حجۃ الوداع کا خطبہ سب سے اہم ترین خطبہ ہے، جس میں اللہ کے محبوب نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو منشور دیا ہے۔ آپ کو خطبے اٹھا کے دیکھیں گے تو 20 منٹ سے زائد آپ کو کوئی خطبہ نہیں ملے گا، 20 منٹ 25 منٹ یہ خطبے ہیں، بلکہ اس سے بھی
کم، لوگوں کا خیال رکھا، خطبات کو طوالت نہیں دی، اور ہم 3 گھنٹوں کے بعد بھی سیراب نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج لوگ پھنس گئے ہیں، تو اب ان کو سب کچھ جو بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے بڑھاپے تک جو پڑا ہے، اب ان سب کو سنا کے ہی جانا ہے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ لوگوں کو اتنا دیا جائے جتنا وہ قبول کریں، جتنا وہ جس پہ وہ عمل کر سکیں، اور پھر ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد رکھتی۔ جس بھی پہلو میں دیکھو، جس بھی رنگ میں دیکھو، آج تھوڑی سی شہرت زیادہ ہو جائے، آج 4 آدمی کسی کو جاننے لگ جائیں، تو اس کے سلام لینے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایسے سیدھے ہاتھ نہیں ملاتا، ایسے ہاتھ دیتا ہے جس طرح میں کوئی خاص چیز بن گیا ہوں۔ اس کے چہرے کے تیور، اس کے انداز، نشست و برخاست کے مختلف ہو جاتے ہیں، وہ عام انسانوں جیسا دکھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ میں پیر ہوتا ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ جناب میں نعت خواں ہوتا ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ جناب میں وزیر بن گیا ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ انسانوں میں رہ کے انسانوں کی طرح جو ہے وہ معاملت نہیں کر رہے؟ کہا جناب میں بہت بڑا خطیب اعظم بن گیا۔ لیکن حضور خطیب الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر! پرواز کرتے ہیں تو جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ ایک سفر پہ جاتے ہیں، تو راستے کے اندر قیام کیا، تو قیام کے دوران کھانے کی تیاری کا مرحلہ شروع ہوا، تو کوئی سبزی کاٹنے لگا، کوئی جانور ذبح کرنے لگا، کوئی آگ جلانے لگا، تو اللہ کے محبوب ایک جگہ ایک سمت چل دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جم الحطب، میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور ہم تو ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کر رہے ہوں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ یہ میرے حضور کی زندگی ہے، یہ ان کے شب و روز ہے، یہ ان کا بتایا ہوا اسلوب ہے، یہ ان کا طرز معاشرت ہے، وہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کوئی حضور سے مصافحہ کرتا ہے تو جتنی دیر تک وہ نہیں چاہتا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اس قدر جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت، جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مکمل توجہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اس سے ملا رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں، بات اس سے کر رہے ہیں، نہیں، جس کی طرف توجہ پذیر ہو رہے ہیں مکمل اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور پورے انہماک کے ساتھ اس کو وقت دے رہے ہیں۔ آنے والوں کے ساتھ حضور کا رویہ دیکھیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ رویہ دیکھیے۔ اللہ اکبر! دشمن مجلس میں آتا ہے، چادر اتار کے اس کے نیچے ڈال دیتے ہیں کہ میاں یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو پھر کلمے کیوں نہ پڑھیں گے؟ ان کو دیکھ کر انسان کلمے کیوں نہ پڑھیں گے؟ ان کو دیکھ کے تو پتھروں نے بھی کلمے پڑھ لیے، پتھر بھی موم ہو گئے ان کو دیکھ کر، تو انسان موم کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں حضور کی زندگی سے سیکھنا ہے، اپنے گھر سے شروع ہو کے پوری معاشرت کو حضور کے دیے ہوئے معاشرے کے، حضور کی دی ہوئی معاشرت کے رنگ کے اندر رکھنا ہے، ایک صالح طرز زندگی اختیار کرنا ہے۔ آج ہم ہمسایوں کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جبریل امین نے مجھے ہمسایوں کے باب میں اس قدر وصیتیں کی، اس قدر تاکیدات کی کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسائے وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے۔ اللہ اکبر! ہمسایوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، کیونکہ رشتہ دار بعد میں ہوتے ہیں، ہمسائے کی دیوار آپ کے ساتھ ہے، اور ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، اور ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں کہا، یہاں تک بتایا اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تمہاری 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بتایا گیا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ تمہارے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کے بچے بے چین نہ ہو جائیں، اور وہ اپنے غریب باپ سے ضد نہ کرنے بیٹھ جائیں، اور وہ ضد پوری نہ کر سکے، اور اپنے اولاد کی آنکھوں میں سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ تمہارا رویہ ہمسایوں کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ ہمسایوں کے ساتھ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے۔ بہترین کون ہے؟ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سل من قطعک وعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا، ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، کوئی
اینٹ اٹھائے گا ہم پتھر اٹھائیں گے، یہ کیا کمال ہوا؟ نہیں میاں، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے تم 10 قدم آگے بڑھو، کہ میاں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، تمہیں بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، حضور کے کردار نے لوگوں کو دین کے قریب کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کی ٹوٹل زندگی جو ظاہری حیات ہے وہ 63 برس ہے۔ 63 برس حضور نے اس دنیا پہ زندگی گزاری۔ پہلے 40 سال حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی جو حضور نے نبوت کے اعلان کے بعد کام کیا ہے وہ 23 برس بنتے ہیں۔ 23 برس میں بھی پہلے 3 سال جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی لوگ ہیں آپ ان تک دین پہنچائیں، ان تک دعوت کو محدود رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو 10 سال باقی ہیں ان 10 سالوں میں حضور نے مکے میں تبلیغ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ مقاومت کتنی تھی، مخالفت کتنی تھی، قریش کی جانب سے مزاحمت کتنی تھی۔ پھر حضور مدینہ المنورہ میں 10 سال گزارے ہیں، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑی، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ لیکن ان 23 برس کے اندر اللہ اکبر، حضور حجۃ الوداع کا خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو حضور کے سامنے 1,44,000 لوگ موجود تھے۔ ہم تو ساری زندگی لگا دیں تو بعض اوقات اپنی اولاد کو نہیں بدل پاتے۔ 1,44,000 لوگ تو حضور کے سامنے موجود تھے، جو گھروں میں موجود تھے، مختلف جگہوں پہ موجود تھے، وہ الگ ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، محبوب آپ دیکھیں گے لوگ دین میں ایسے شامل ہوتے ہیں جیسے فوجیں آ رہے ہیں۔ تو یہ کس کے کردار کا کمال تھا، یہ کس کے حسن خلق کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو ہمیں حضور کا خلق سیکھنا ہوگا۔ آج ہم بدتمیزی کو، ہم گالی گلوچ کو، ہم سخت رویوں کو کمال سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے لوگوں پر تفوق ثابت ہوتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی آبرو سے کھیلنا، لوگوں کے جبے پھاڑنا، لوگوں کو گالی گلوچ دینا، لوگوں سے سختی کرنا، لوگوں کی عزت اچھالنا اور آبرو پہ حملہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تفوق ہے، یہ ہماری کوئی فضیلت ہے، ہمیں کوئی استحقاق حاصل ہے کہ ہم لوگوں کی آبرو سے کھیلیں۔ جو کائنات کا امام ہے اللہ اکبر، جو کائنات کا مقتدی ہے اللہ اکبر، ایک بدو آتا ہے اور حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو کھینچتا ہے اور حضور کے کندھے سے چادر سرک جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں میں غصہ تو بڑا آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ حضور کے کندھے سے جو ہے وہ چادر اتر گئی، کہا اس بہانے ہم حضور کے مبارک کندھے کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس نے جو مانگا اللہ کے محبوب نے وہی عطا فرمایا۔ یہ کوئی میرے ساتھ کر کے تو دیکھے، میرا رویہ تلخ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو آداب نہیں آتے، آپ کیا کیا لفظ بولیں گے۔ بدوؤں نے کیا کیا سلوک کیا اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ ایک دیہاتی بدو آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ اب مجھے بتائیے یہ رویہ یہاں ہو تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو کریم پر رکو ٹھہر جاؤ، اب بیٹھ کے ہے تو کر لینے دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو کریم نے فرمایا اب اس نے جو کیا اس کے اوپر پانی بہا دو، اور اس کو بلا کے کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آج تو نماز کے اندر اگر کسی کا فون بجنے لگ جائے، حالانکہ یہ مصیبت ہے، اس کو بند کر لیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض بات کسی کا موبائل نماز کے اندر بجنے لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بند کروں اور جلدی میں بٹن بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور سلام پھیرنے کے بعد سارے نمازی ساری تسبیحات چھوڑ کے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے موبائل پہ گھنٹی بجی تھی، اور ادھر کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ گیا تو اب کر لینے دو۔ اللہ اکبر، ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور حضور کے رویوں اور حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کا طرز زندگی اور انداز معاشرت کیا تھا۔ یہ دین ایسے نہیں پھیلا، یہ دین یوں ہی ایسے نہیں آیا اور پھیل گیا، یہ حضور کا کردار تھا، حضور کی سیرت کی چمک تھی،
جس نے لوگوں کو متاثر کیا. لوگوں کے تلخ رویے، نامناسب حالات، طائف کے اندر جو کچھ ہوا کوئی بھول سکتا ہے اس کو؟ حضور کے مبارک پاؤں پہ پتھر مارتے، پاؤں زخمی ہو جاتا، پھر دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے اٹھاتے، پکڑ کے اٹھاتے، اور پھر سنگ زنی کی مشق کرتے. اللہ اکبر. پھر حضور ایک باغ میں آ گئے، عداس نامی ایک خادم نے حضور کو انگور پیش کیے، اور ادھر سے عذاب الہی کے فرشتے حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور اگر آپ کہیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں. یہ طائف والوں کی چیخیں آپ کو ابھی سننے کو ملے، انہوں نے آپ کو بہت دکھ دیا، لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں مان جائیں. اللہ اکبر. آج طائف میں آپ کو کافر نہیں ملیں گے. یہ کس کے کرم اور کس کے فضل اور کس کے اخلاق کا جمال تھا. اللہ اکبر. لوگوں کے تلخ رویوں کے باوجود ان کو نیڑے کیا، ان کو قریب کیا. یہ حضور کی سیرت تھی، اس سیرت کو ہمیں سیکھنا ہے. اللہ اکبر. آج ہم تھوڑے سے مال و دولت کی فراوانی حاصل کر لیں، یا ہمیں شہرت مل جائے، یا 4 لوگ ہمیں جاننے لگ جائیں، تو ہمیں لوگوں سے گھن آنے لگ جاتی ہے، ہم کوئی الگ مخلوق بن جاتے ہیں. لیکن آئیے، آپ نے بارہا وہ روایت سنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی، اتنی بھوک لگی. اب آقا کریم نے بتایا تھا کہ لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب بھوک سے انسان نڈھال ہو جائے اور بے بسی کی کیفیت کے زندگی بچانا مشکل ہو جائے تو پھر بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں. میں نے ایک طریقہ نکالا، مسجد نبوی میں جہاں لوگ آتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گیا. میری حالت یہ تھی کہ بھوک سے میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. میں نے سوچا کوئی شخص گزرتا میری حالت کو دیکھے گا، میرے چہرے کو پہچان لے گا، بھوک کی شدت اور میری ضرورت کا مداوع ہو جائے گا. لیکن ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا اتنی گہرائی میں. جو بھی آتا گزر جاتا. میں نے کہا خود بات کرنی چاہیے. حضرت عمر آئے، میں نے کوئی بات کی، انہوں نے میری بات سنی اور چل دیے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شریعہ پوچھا، میرا خیال تھا وہ مسئلہ بتائیں گے، اس دوران میرے سے مخاطب ہوں گے، میری آواز کی نقاہت سے سمجھ جائیں گے مسئلہ کیا ہے. لیکن شاید وہ جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں پھر پریشان. کہا کہ ایک سمت سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے. کہتے ہیں میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا. تو جب حضور سے میں نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب دیکھا، پھر مسکرائے اور پھر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. میرا مسئلہ ہی یہی تھا. میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی. کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. تو میں ان کے ساتھ چل دیا. حضور نے جا کے حجرہ انور میں آواز دی، گھر کے اندر آواز دی کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے. فرمایا لے آؤ. کہا میرے جسم میں جان آ گئی کہ چلو ابھی میرے درد کا مداوع ہوگا. حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا کہ صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. وہ 70 لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے اور بھوک سے ان کا بھی وہی حال تھا جو میرا. پیالہ دیکھ کر کے تو جان میں جان آئی. اور جب کہا ان کو بھی بلا لاؤ تو میں نے سوچا یہ تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا. اور پھر پیالہ بھی میرے ہاتھ میں دیا. ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جا. میں نے ایک کو دیا، اس نے سیراب ہو کے پیا. میری نظر پیالے پہ تھی لیکن دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، حتیٰ کہ 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالہ بھرا ہی ہے. لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. جب 70 آدمی پی چکے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی. فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی اب گنجائش باقی ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا
اور نوش کرتے ہوئے کہا ساکل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور وہ پیالہ نوش جان کر دیا۔ 72 آدمیوں نے دودھ کا ایک پیالہ پیا۔ میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ اور ہے۔ دودھ کا ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا۔ 70 اصحاب تھے اور 71 حضرت ابو ہریرہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا خوب کہا، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ 70 ان لوگوں نے پیا اور 71 میں حضرت ابو ہریرہ تھے، اور پھر 72 جو ہے وہ حضور کا مبارک اس میں گرامی شامل کریں تو عدد بنتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پیا اور نوش جاں کیا، لیکن جو توجہ میں آپ کی طرف دلانا چاہتا ہوں، لوگوں کی توجہ ادھر گئی، اور یہ درست ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن یہ پہلو لوگ بھول گئے ہیں کہ 71 آدمیوں کا جھوٹا امام الانبیاء پی رہا ہے۔ یہ سیرت کے پہلو کو فراموش کر دیا گیا۔ 71 آدمیوں کا جھوٹا نبیوں کا امام پی رہا ہے۔ حضور جیسا نفیس کون ہوگا؟ اگر دوسروں کو بتایا ہے کہ سور المومن فیہ شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پھر خود بھی پی کے بتایا ہاں مومن کے جھوٹے میں شفا۔ آج پیر صاحب اپنا جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب پیر کے جھوٹے میں شفا ہے، تو میں نے کہا صاحب مرید کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، کلمہ وہ بھی محمد عربی کا پڑھتا ہے جس کا پیر نے پڑھا ہے، ہر مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ تو پیر صاحب اگر آپ کے جھوٹے میں شفا ہے تو مرید صاحب کے جھوٹے میں بھی شفا رکھی گئی ہے، اور یہ شفا آپ کی رکھی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، مصطفیٰ جان رحمت نے رکھی۔ اب حضور نے عملاً بتایا اللہ کے محبوب نے 71 آدمیوں کو جھوٹا حضور نے نوش جاں کیا، دنیا کو یہ بتایا کہ سیرت کیا ہے۔ اور اپنی زندگی، توجہ چاہوں گا، آپ اپنے ان جذبات کا اظہار پھر کسی وقت کر لینا۔ تو فرمایا کہ تو صاحب میں توجہ چاہوں گا، یہ اپنا ذوق ہے اور محبت کے کئی رنگ ہیں اور کئی آہنگ ہیں، لیکن ہمیں آداب محافل کو، مجالس کو بھی بہر صورت نظر میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ کبھی تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے جب حضور مخاطبت کرتے تھے تو صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ کاننا علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اگر جنبش دی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ جو محافل کا کلچر بن گیا ہے، ہاتھ کھڑے کرو پھر دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، پھر زور سے نعرہ لگاؤ، پھر سینے سے آواز آئے، اور پھر اچھل کے نعرہ لگاؤ، پھر لمبا نعرہ لگاؤ، یہ آپ کے ذوق ہو سکتے ہیں، لیکن میرے حضور نے جو مجلس سننے کا ادب سکھایا وہ وہی ہے جو صحابہ کو سکھایا۔ اس لیے توجہ، انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کی طرف مبذول ہونا چاہیے۔ جو جلوس ہوتے ہیں، جو اور مواقع ہوتے ہیں، ان کے تقاضے اپنے ہیں، لیکن محافل کا، مجالس کا، لیکچر کا، اس کی کیفیت اپنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور ہمیں حضور نے کیا سکھایا ہے۔ اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہوگا، اور ہم صرف زبان سے دعویٰ اسلام نہ کریں، ہماری زبان کے دعوے نہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا عمل بتائے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے رویے بتائیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت۔ اللہ اکبر، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا طرز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اپنا طرز زندگی ایسے بناؤ کہ دور سے پکارے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو۔ اللہ اکبر، ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔
چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردد وجود عشق بھی گویت کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگوں کو بر زبان خود بیالا نامے ہو. اور اگر آپ اس کا ترجمہ پوچھنا چاہیں تو میں ایک شعر میں اس کا ترجمہ کروں گا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک باری. تو آپ اپنے رویے ایسے کریں. اللہ اکبر. ہم حضور کے غلام ہیں تو ہمارا طرز زندگی گواہ دے کے حضور کے غلام ہیں. ہم دودھ بیچتے ہیں تو لوگوں کو یقین ہو کہ یہاں پانی نہیں ملایا جائے گا, یہ حضور کا عاشق ہوتا ہے. ہم دکان پہ بیٹھے ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی, یہ حضور کا عاشق ہوتا ہے. اگر میرے سینے پہ سیدی یا رسول اللہ کا بیج لگا ہوا ہے, میرے سینے پہ لبیک یا رسول اللہ کا بیج لگا ہوا ہے, میرے سینے کے اوپر صدقے یا رسول اللہ کا بیج لگا ہوا ہے, تو پھر میں کسی سے ہاتھ ملاؤں, کسی شخص سے سودا کروں, کسی شخص سے رشتہ کروں, کسی شخص سے تعلق جوڑوں, تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ ادھر سے فراڈ نہیں ہوگا, یہ عاشق رسول اللہ کا. لیکن اگر میں زبان سے اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول ثابت کرنا چاہوں, لیکن جو میرے سے رشتہ داری کر کے دیکھے, میرے سے تعلق جوڑ کے دیکھے, میرے سے سودا کر کے دیکھے, میرے ساتھ سفر کر کے دیکھے, تو وہ دیکھے کہ یار اوپر سے تو کچھ اور دکھ رہا تھا, اندر سے کچھ اور نظر آیا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. جب یہ ٹائٹل ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے, جب میں امامہ سر پہ باندھ لیا ہے, جب میں نے جبہ پہن لیا ہے, جب میں ممبر و محراب کی نوکری کر رہا ہوں, تو میرا رویہ بتائے کہ یہ واقعی حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے. تو عشق دعوے کا نام نہیں, عشق دلیل کا نام ہے. عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق جو ہے وہ دلیل مانگتا ہے, عشق جو ہے وہ ثبوت مانگتا ہے, اور عشق پھر محبوب کے نام پہ سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. نہیں تو بلال حبشی سے پوچھو, کوڑوں پہ کوڑے مار رہے ہیں, بلال مسکرائے جا رہے ہیں, جس میں میخیں ٹھونک دی گئی, تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا, لیکن بلال آگے سے مسکرا رہا ہے. امیہ بن خلف چنگاڑتا ہے, چیختا ہے, کوڑے برساتا ہے, لیکن بلال مسکرا کے کہتے ہیں تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے. اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون, نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے. تم جو کرنا ہے کرو, میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. کوئی شخص گزرتا ہے اور بلال کو کوڑے پر پڑ رہے ہیں اور بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں, تو وہ رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے, وہ کوڑے مارتا ہے تم مسکراتے ہو. تو بلال نے کہا کہ تم جاتے ہو نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے, تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں, اس کی آواز تو خراب نہیں. کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بچا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. آواز تو ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں خرید لے مالک خرید لے بلال کو, کھال ادھڑ بھی جائے گی, حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. دل لگی اور ہوتی ہے, عشق اور ہوتا ہے. کھیل تماشے اور ہوتے ہیں, عشق اور ہوتا ہے. جب کوئی کسی کا عاشق بن جائے تو پھر محبوب کے لیے اس کا تو اپنا آپ رہتا ہی نہیں. العشق یحرک ما سوى الحبیب, محبوب کے علاوہ ہر شے محبت جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. تو آؤ, آج 1 ارب 80 کروڑ مسلمان عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن غزہ میں تو کوئی نہیں پہنچ پائے. 80 لاکھ فوجیں ہیں 56 اسلامی ممالک میں, اور 80 لاکھ وہاں پورے اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں, اور آج ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے اور ہم اپنے آپ کو عاشق عاشق کہتے رہے. تو میاں یہ عشق یہ آسان نہیں ہے, یہ خون کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس لیے مجھے دعویٰ عشق ہے تو میں اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کروں. سب سے پہلے میں اپنے آپ تو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالوں, اور مجھے دیکھ کر کے لوگ میرے نبی پہ درود پڑھیں, میرا طرز بتائیں کہ میں حضور کا عاشق. امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. جب بصرے میں آئے تو کیا نورانی چہرہ تھا, سر پہ سفید امامہ, سنت کا جامہ, سیاہ لہراتی ہوئی زلفیں. تو جب حضرت امام محمد بن حسن بصرے میں پہنچے
تو ایک عیسائی مناظرے کے لیے تیار کرا تھا، مسلمانوں کو کہتا تھا تمہارا امام تو عالم، ایسے سوال کروں گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا، میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، آتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے۔ قطاروں میں لوگ کھڑے، امام محمد کی جب سواری بصرے میں داخل ہوئی تو وہ جو مناظر تھا عیسائیوں کا، اس کی جب نظر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی کے چہرے پہ پڑی، وہ مناظرہ بھول گیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا تم تو مناظرے کرنے آئے تھے تو تم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کا چمکتا ہوا روشن چہرہ دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ امتی کو دیکھ کے نبی یاد آئے، جب امتی کی یہ شان ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ لیکن آج ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اسلام کی بدنامی کا سبب ہے، اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی، عرب کا چاند، اور کتاب کیا تھی؟ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے، لوگ ایمان تازہ کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے کہا تو نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی، ایمان کو تازگی اور جلا ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا جب کتاب لکھنے کے لیے امہات کتب سیر پڑھ رہا تھا تو یہ آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی، لیکن دور موجود کے جب مسلمانوں کو دیکھا میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ آج ہمارا طرز زندگی لوگوں کے اسلام میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی ہے ایک ایک کو دیکھ کے کئی کافروں نے کلمے توحید کے پڑھے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قدم رکھا اجمیر میں، جدھر نظر اٹھتی گئی دلوں کی دنیا بدلتی گئی۔ ہماری تقریریں لفظوں میں رہ گئی ہیں، تقریر عمل سے کی جاتی ہے، کردار سے کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شاگرد فارغ کیا اور کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں تبلیغ کرنا، لیکن کوشش کرنا تمہاری زبان نہ کھلنے پائے، تمہیں بولنے کی نوبت نہ آئی۔ تو حضرت پھر تقریر کیسے کروں گا، تبلیغ کیسے کروں گا؟ کہا یہی تو تبلیغ کرنی ہے کہ تمہاری زبان نہ کھلے، تمہارے عمل سے تبلیغ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے عمل سے تبلیغ کی تھی، اپنے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈال لیا، پھر جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا چلا گیا۔ اور ہم نے آج ہماری زبان زہر اگلتی ہے، ہمارے رویوں سے لوگ تلخیاں اور اذیتیں جو ہے وہ سہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا عاشق رسول کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو صالحیت کے اجالوں میں لا کر کے اپنی زندگی کو حضور کی چوکھٹ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ احالیان ڈیرہ غازی خان، جس شوق سے، جس محبت سے آپ لوگ تشریف لائے ہو اس کانفرنس کے اندر، میں آپ کو کہتا ہوں کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ کون کیا کرتا ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اور آپ اپنی فرد عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ حضور کی سیرت واضح ہے، کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اپنی زندگی حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات کی مطابقت میں ڈھال لیں، یہ دنیا بھی خیر سے گزرے گی اور آخرت بھی خیر سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ادارت المصطفیٰ حلقہ ڈیرہ غازی خان کے جملہ ذمہ داران کو آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر بہتر اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 نومبر کو انشاءاللہ مصطفی اجتماع منعقد ہوگا مرکز گجرانوالہ میں۔ ہر سال یہاں سے قافلہ جاتا ہے، میں چاہوں گا آج آپ کو خود دعوت پیش کر رہا ہوں، آپ سب تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔